اللہ کے پاک نام سے اس مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک وہ دور تھا جب اس زمین پر جنات بسا کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام کی اور حضرت حوا کی آمد سے پہلے کی زمین کتنی مختلف تھی آج کی زمین کے مقابلے میں۔ حالانکہ زمین کے اندر قوتیں، صلاحیتیں، پانی کی مقدار، خشکی کا حصہ سب کچھ ایک جیسا تھا۔ پھر اللہ رب العزت کی کرم نوازی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو زمین میں بسانے کا ارادہ کیا۔ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے تذکرہ کیا۔ مجھے اپنی امیجنیشنز میں جب میں غور کرتی ہوں کہ وہ کیسا ماحول ہوگا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں فرشتوں سے تذکرہ کیا ہوگا، تو عجیب سی سنسنی سی جسم میں دوڑ جاتی ہے، عجیب سا ماحول ہو جاتا ہے اور عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، یہ سوچ کر کہ فرشتے اللہ کی مخلوق اور جہانوں کا بادشاہ فرشتوں کے سامنے ذکر کر رہا ہے کہ میں آدم کو پیدا کرنے والا ہوں، اور ان کا یہ کہنا کہ کیا آپ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی، اور رب العزت کا یہ فرمانا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اپنے حکمت سے اور انہیں وہ نام سکھا دیے ارد گرد کے ماحول میں سے کہ جب فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے ان چیزوں کے نام پوچھے تو فرشتے بتا نہیں پائے۔ آدم علیہ السلام کو نام بتانے کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں جنتوں میں بسایا۔ جنت میں جب تنہائی محسوس ہوئی تو کس طرح رب العزت نے انہی کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ یہ پہلی شادی جو آسمانوں پر ہوئی، ہم اس کے تذکرے کے بغیر زمین پر ہونے والی شادیوں، الزواج کا تذکرہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اتنا گہرا تعلق، وجود کا حصہ، پسلی کے جس حصے سے پیدا کیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو بڑی انسیت محسوس ہوئی۔ پھر آپ دیکھیں کہ دونوں کے درمیان کتنی گہری محبت تھی۔ جو کام کرتے باہمی مشورے کے ساتھ کرتے، اور کس طرح سے دونوں نے ہی اس درخت کا پھل بھی کھایا جس سے رب العزت نے روکا تھا۔ جب بے لباس ہوئے تو دونوں ہی ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں بسانے کا ارادہ کیا، ان کو ان کی غلطی پر معاف کرنے کے بعد، تو آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت حوا کو بھی زمین پر اتارا گیا۔ ابلیس اور اس کی نسل کے لوگ بھی زمین پر آئے۔ یوں زمین پر زندگی کا آغاز ہوا۔ اب آپ سوچیے اپنے آپ کو اس ماحول میں لے جا کر کہ زمین پر ایک نسل نے آباد ہونا ہے۔ اس نسل کی آباد کاری کیسے ہو؟ یہ آباد کاری رب العزت کی حکمت کے ساتھ ہی ممکن ہوئی۔ آغاز کیسا تھا نسل انسانی کا کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے نکاح کے توسط سے ہر بار 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ پھر آپ دیکھیے کہ تاریخ انسانی میں ایسا بھی دور گزرا ہے جب 2 بہنوں کو ایک مرد کے نکاح میں رکھنے میں کوئی قباحت نہیں تھی، یعنی ایک فرد کے ساتھ 2 بہنوں کا نکاح ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ تاریخ کا ابتدائی دور تھا، گریجولی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کو اسی ماحول میں لے جانا چاہتی ہوں، اس پلانٹ، اس زمین کے بارے میں سوچئے
جس پر اللہ تعالیٰ نے آباد کاری کرنی تھی اور جس پر انسان نے زندگی گزارنی تھی، دو راستے تھے انسانوں کے درمیان تعلق قائم ہونے کے. ایک تو نکاح یعنی قانونی طریقہ کار، اور دوسرے غیر قانونی یعنی زنا. تو اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ اس نے پاک طریقے کو رواج دیا اور اس نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اس نے تمہاری جان سے تمہارے لیے جوڑے بنائے، یعنی تمہارا اسپاؤس، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس عورت کے پاس سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان مودت، وہ محبت پیدا کی جو ڈیو ٹو سیکس ہے، وَرَحْمَةً، اور وہ محبت جو جوانی کی نہیں ہوتی، بڑھاپے کی ہوتی ہے، جس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی غرض نہیں رہ جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے کہ جوڑے جوانی کی نسبت بڑھاپے میں جا کے زیادہ اٹیچ ہو جاتے ہیں. اور سورہ روم کی اس آیت کے توسط سے رب العزت نے واضح کر دیا کہ بات جوانی کی ہو، جوانی کی محبت کی، یا بڑھاپے کی محبت کی، دونوں طرح، دونوں ہی اللہ تعالیٰ ہی کی نعمت سے انسان کو نصیب ہوتی. ہمارے یہاں ہم انشاءاللہ اس کو زیادہ ڈیٹیل سے تو اپنے آگے کے کورس میں اپنے مقام پر دیکھیں گے، لیکن ہمارے یہاں لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید اس محبت کے لیے جو کوشش انسان کرتے ہیں وہی کوشش ان کے لیے کافی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر جیسے ہر ماں اپنی بیٹی کو نصیحت کرتی ہے، ذی شعور ماں، صاحب فہم ماں، کہ اپنے شوہر کے ساتھ آپ کو کس طرح سے اچھی زندگی گزارنی ہے. ایک عرب ماں نے بھی اپنی بیٹی کو 10 نصیحتیں کی اپنے شوہر کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کے لیے. بہت ہی پیاری نصیحتیں. الحمدللہ آپ بھی ان نصیحتوں کو پڑھ سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں، گھر پرسکون کیسے بنتے ہیں. بہرحال اس میں شوہر اور بیوی کے باہمی تعلق کے لیے بیٹی کے رول کو نمایاں کیا گیا. نصیحت اس لیے کہ یہ رشتہ کیسے مضبوط بنے گا، آپ نے اس کے لیے کیا کردار ادا کرنا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسی کوششیں جاری رکھنی چاہیے، لیکن اس یقین کے بغیر کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوتی کہ محبت تو اللہ کی دین ہے، وہ محبت دے گا تو ملے گی، ورنہ ساری کوششیں ناکام ہو جائیں گی. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقل و توکل. پہلے ایک شخص نے یہ کہا تھا کہ میں اپنی سواری باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا کھلی چھوڑ کر، تو آپ نے فرمایا تھا پہلے اپنی سواری باندھو پھر توکل کرو، یعنی پہلے تدبیر اختیار کرو. تو تدبیر بھی اختیار کرنی چاہیے، لیکن اپنے رب سے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے اس رشتے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ محبت عطا کر دیں. یہ تو بالکل بنیادی پہلی چیز ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف نکاح ہے اور دوسری طرف اس کے مقابلے میں فری سیکس، زنا. دنیا میں جب سے انسان وجود میں آیا، میں نہیں کہتی زمین پر، آسمانوں پر بھی ابلیس کی جانب سے ایک ہی کوشش رہی کہ انسان پاک زندگی گزارنے کے قابل نہ رہے. اگر آپ کو یاد ہو، اور یقیناً یاد ہوگا، الحمدللہ بینگ اے مسلم آپ بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں، اور اگر نہیں ذہن میں تو ہم اس کو ضرور یہاں پر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے یہ کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. ایک درخت کا پھل کھانے سے جنت میں روکا تھا، اور شیطان نے انہیں بہکایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو روکا ہے تو اس وجہ سے کہ کہیں آپ کو ہمیشہ کی زندگی اور لازوال بادشاہت نہ مل جائے. اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس درخت کا پھل نہ کھاؤ. اس نے ایسی باتیں کی، قسمیں کھائیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں. بالآخر جو کام کیا وہ کیا تھا؟ اس نے ایسا کام کیا جس کی وجہ سے
آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے جسم سے کپڑے اتر گئے، جس کا تذکرہ ہمیں خود قرآن حکیم میں ملتا ہے۔ سورہ الاعراف میں رب العزت نے فرمایا کہ اے آدم کے بچوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تم پر سے پھر سے لباس اتروا دے جیسے تمہارے آبا سے لباس اتروائے تھے۔ تو اصلاً بات یہی ہے کہ ابلیس تو یہی چاہتا ہے کہ انسان بے لباس ہو جائے، انسان پاک زندگی گزارنے کے قابل نہ رہے، اور رب العزت نے پاکیزگی کے لیے نکاح کا سلسلہ ابتدا سے جاری کیا۔ سارے انبیاء نے نکاح کیے ماں سوائے ایک آدھ ایکسیپشنل کیس کے، جیسے حضرت یحییٰ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ جو ابتدائی زندگی میں چلے گئے ان کا معاملہ مختلف تھا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسا طریقہ کار ہے جو انسانوں کے لیے سب سے زیادہ ناگزیر۔ کیا آپ زمین کا کوئی ایسا نقشہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ انسانوں کے نکاح نہ ہوں اور پھر وہ پاک زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائیں؟ پھر اس زمین پر انسان کیسے بڑھیں گے؟ ان کی نسل کیسے جاری ہوگی؟ پھر سکون کہاں سے ملے گا؟ پھر گھر تو نہیں ہوں گے، پھر باہمی تعلق کی کیا نوعیت ہوگی؟ کیا جانوروں جیسا تعلق، پرندوں جیسا تعلق؟ آخر وہ کیسا تعلق ہے؟ اگر نکاح کو ایک طرف رکھ دیں، پوری دنیا میں آج نکاح کے مقابلے میں جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ اسی مقصد کے لیے ہیں کہ نکاح کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ ایک دفعہ پھر ابلیسی ایجنڈے پر اتنی تگ و دو کی جا رہی ہے جس کے بعد یعنی اس کے نتیجے میں نکاح کے امکانات کم ہوتے جاتے ہیں جہاں کہیں اس ایجنڈے پر عمل کیا جاتا ہے، اور زنا کے امکانات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ میں زیادہ لمبی بات تو نہیں کروں گی، سائیڈ وائز ہم جہاں جہاں بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ضرور بات چیت ہوتی رہے گی، لیکن کچھ چیزیں ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ اس میں سے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو خاص قسم کا جسم دیا ہے، دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں۔ مرد بھی پورا انسان ہوتا ہے، عورت بھی پورے انسان ہوتی ہے۔ جب دونوں کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ ایک کپل، ایک گھرانہ کہلاتا ہے، اور انہی سے ان کی اولاد جنم لیتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ابتدائی طور پر ہی کس طرح سے انسانوں کی پاکیزگی کے لیے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا جوڑا بنایا، پھر بہن بھائیوں کے جوڑوں کا سلسلہ جاری رکھا، پھر اس کے بعد کس طرح سے اس سلسلے کو ہمیشہ کے لیے جاری کر دیا۔ اب زمین پر گھرانے بنتے ہیں، مرد اور عورت کے باہمی اتصال سے نئی نسل وجود میں آتی ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں نکاح کی ریشو کم ہوتی ہے وہاں زنا کی ریشو بہت زیادہ بڑھ جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا ہی بنایا، مرد کے لیے عورت میں کشش ہے، عورت کے لیے مرد میں کشش ہے۔ وہ چاہیں بھی تو اپنی اس فطری جذبے پر قابو نہیں پا سکتے، اس جذبے کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ رکھا ہے الحمدللہ۔ اس وقت اگر آپ دنیا میں دیکھیں، نکاح کے مقابلے میں زنا کا جو سلسلہ ہے اس کا رزلٹ کیا ہے؟ آج سے میں اس وجہ سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ آج تو صورتحال ٹوٹلی سینیریو چینج ہو گیا نا ورلڈ کا، جس میں صورتحال اس قدر برے طریقے سے متاثر ہو چکی ہے کہ اب امریکہ نہیں، اب تو دنیا کا کوئی بھی کنٹری اٹھا لیں، صورتحال بہت بدل گئی۔ 1990s کی بات ہے، اور 90s میں امریکہ میں ولد زنا یعنی زنا کے نتیجے میں جنم لینے والی اولاد کی تعداد 1,24,00,000 کے قریب تھی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ 2000 تک ان میں کتنا زیادہ اضافہ ہوگا، اور 2000 کے بعد 2015 تک کیا صورتحال ہو چکی ہوگی۔ جب کبھی مرد اور عورت کے درمیان صحیح تعلق قائم نہیں ہوتا، اس کے نتیجے میں عورت کے حقوق ختم ہو جاتے ہیں، بچے کے حقوق ختم ہو جاتے ہیں۔ بچہ کسی کو اپنا باپ نہیں کہہ سکتا، اگرچہ اس کا باپ تو ہوتا ہے،
اس کے نتیجے میں اس کی ساری رشتہ داریاں ماں کی طرف سے بھی ختم ہو گئیں، باپ کی طرف سے بھی ختم ہو گئیں، وراثت بھی ختم ہو گئی. مجھے کیا ایک ایسے بچے کی ذہنی اور نفسیاتی حالت کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ وہ کس کرب سے زندگی گزارتا ہوگا؟ کبھی کسی ایسے بچے سے آپ کی ملاقات ہوئی ہو تو آپ کو محسوس ہو کہ زندگی اتنی اذیت ناک ہو جاتی ہے کہ خودکشی کے سوا کوئی راستہ ایسے بچوں کو دکھتا نہیں ہے. نہ سوسائٹی میں کوئی عزت رہتی ہے، نہ اندر کا سکون ہے، نہ باہر کا سکون، حالانکہ اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہوتا. کیا ایسی زمین کا خواب کوئی صاحب فہم انسان دیکھ سکتا ہے جہاں پر انسان ایسی کربناک زندگی گزارے ہیں، جہاں پر گھرانے نہ ہوں، جہاں پر لوگ آپس میں ایک قانونی اور شرعی تعلق کے بغیر رہتے ہوں اور ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کریں؟ وہ زمین کیسی زمین ہوگی کہ جہاں پر کوئی بھی ایسا گھرانا نہ ہو. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ زمین پر بسنے والوں کو حقیقت کو جاننے، سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے حقوق و فرائض ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اصل یہ ہے کہ پیدا کرنے والا خوب جانتا ہے، بنانے والا خوب جانتا ہے کہ میں نے اپنی مخلوق کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. ہر چیز کو جب اس نے بنایا تو ایکوریسی کے ساتھ اس کا سسٹم بھی بنا دیا. انسان کو اس نے تخلیق کیا تو اس نے ایک ایسا نظام دیا جس کی وجہ سے نسل انسانی میں اضافہ بھی ہو سکے، انسان پرسکون زندگی بھی بسر کر سکیں، انسانوں کے لیے آپس کی رشتہ داریاں بھی باہمی سکون کا سبب بن سکیں، وہ وراثت میں بھی حصہ پائیں، وہ ایک دوسرے کے لیے سپورٹ کرنے والے بھی ہوں، فیملیاں، خاندان بھی ایک دوسرے کے لیے کس طرح سے باہمی محبت کا سبب بنتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے. تو یہاں دیکھنے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت، اپنا طریقہ کہا. حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ طریقہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو پیدا کیا، اور اسی طریقے میں انسانوں کی فلاح ہے، نجات ہے. ہم الزواج کے حوالے سے جو بات چیت کریں گے، ہماری ساری بات چیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی صورت میں ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہ سلسلہ احادیث صحیحہ کا ایک حصہ ہے. اس کو ہم نے اس لحاظ سے سلیکٹ کیا کہ سب لوگوں کے لیے یہ موضوع جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کا ہر ایک کی زندگی کے ساتھ گہرا تعلق ہے. تو اس کو باقاعدہ طور پر سیکھنا، سمجھنا اور اس کے مطابق اپنے معاملات کو ڈھالنا بہت زیادہ ضروری ہے. کورس کو پڑھنے سے پہلے میں ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کوئی آپ لوگوں میں سے بتانا چاہے کہ آپ اس کورس کو کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ جب ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، ہر کام کے کرنے کے مقاصد ہوتے ہیں. صرف سننا چاہتے ہیں، صرف جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے اسے اپنے لیے باعث سے برکت بنانا چاہتے ہیں، یا کچھ اور؟ ہینڈ ریز کیجیے گا. جی جی بیٹا پیچھے سے. جی اچھا ٹھیک ہے. مائیں چاہتی ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو بتا سکیں، ٹھیک ہے. کوئی اور؟ جی. جب ماں چاہتی ہے نا کہ میں اپنی بیٹی کو بتا دوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو میرے لیے گائیڈ لائن ہوگی وہ اس کی طرف میری توجہ نہیں ہوگی. جی پیچھے. جی پہلے تھوڑا سا اگر آپ آگے آ جائیں کیونکہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. یہ مقصد بھی بہت عمدہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی ذات ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. بہت ہی عمدہ ہے. لیکن کوئی اور بتانا چاہے؟ جی بیٹا آپ بتائیے. ہاں جی آپ ہی. اچھا ٹھیک ہے صحیح. جی دیکھیں، اس دنیا میں دو نظریات کی کشمکش ہے. آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے، آپ کے پاس کوئی ڈیوائس ہے، کوئی آئی پیڈ، کوئی ٹیبلٹ، کوئی چیز، آپ کے گھر میں کمپیوٹرز ہیں، لیپ ٹاپ ہے، آپ کے ٹی وی چینلز، میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا،
جو بھی آپ کے پاس یعنی ذرائع ابلاغ ہیں جہاں سے آپ تک بات پہنچتی ہے یا دنیا تک بات پہنچتی، میگزینز یا بکس یا اس کے علاوہ دنیا میں جو کچھ بن رہا ہے، ڈیزائنرز جو کچھ ڈیزائن کر رہے ہیں، رائٹر جو کچھ لکھ رہے ہیں، جو موویز بن رہی ہیں، جہاں کہیں بھی آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا ٹکراؤ ہے، کلیش آف سویلائزیشن ہے، اور دنیا اب اپنے اصل ٹکراؤ پر آ گئی ہے۔ اصل ٹکراؤ پر آ گئی، وہی ٹکراؤ جو آسمان پر ہوا تھا، وہی ٹکراؤ زمین پر ہے۔ اس حوالے سے کہ آج کوشش اس بات کی ہے، ویسے تو سارا کچھ ہم قبول کرتے جا رہے ہیں نا، مثال کے طور پر سائن بورڈ پر اگر ہمیں کوئی عورت نظر آئے تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید اس کے بغیر ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ میں ہوں یا آپ ہوں، کوئی بھی اگر کوئی چیز آپ پرچیز کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ اپنا ڈریس پرچیز کرنے کے لیے، تو آپ کا یہ جی چاہے گا کہ وہ جو فوٹو شوٹ ہوا یا کچھ بھی، جس خاتون نے اسے پہنا تھا اس ڈریس کو، اس کو دیکھ لیں، اگر وہ ٹھیک لگ رہی ہے تو میں اپنے لیے بھی پرچیز کر لوں۔ یا یہ ہے کہ آپ کے ہاں جو ڈریس ڈیزائنرز شوز کرتے ہیں یا باقی جو معاملہ ہوتا ہے، سارا کچھ ہم نے ایکسیپٹ کر لیا۔ ہمارے مالز پہ سیلز گرلز آئیں، ہم نے اسے ایکسیپٹ کر لیا، بس ہوسٹسز ایکسیپٹڈ، ایئر ہوسٹسز بہت عرصے سے ایکسیپٹ کر لی ہم نے، کو ایجوکیشن ایکسیپٹڈ، لڑکے لڑکیاں ہوٹلنگ کریں ایکسیپٹڈ، ہر چیز قبول کر لی نا۔ بالکل ایک نئی سوسائٹی ہے، ایک ایسی سوسائٹی ہے جہاں پر آج یہ بات کرنا، میں سمجھتی ہوں کہ ابھی پھر بھی موقع ہے، لیکن آنے والے دنوں میں نکاح کی بات کرنا مشکل تر ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ اس تہذیب کا اختتام نکاح پر نہیں رہتا، گھرانے ٹوٹ جاتے ہیں، لوگ نکاح کے تعلق کے ساتھ آپس میں نہیں رہنا چاہتے۔ ابھی اگر آپ دیکھیں تو مریم کلینک پہ پچھلے دنوں میں جو اسلام آباد میں ریڈ زون کے بالکل قریب ہی ڈاکٹر صاحبہ اور ان کے ساتھی ڈاکٹرز جن کے اڈیالہ جیل میں ڈالا گیا، آپ نے ضرور پڑھا ہوگا، ان کے بارے میں سنا بھی ہوگا۔ حامد میر نے جو پروگرام پیش کیا ٹی وی پہ، جس کے توسط سے سب لوگوں کے نوٹس میں بہت ساری چیزیں آئی ہوں گی کہ کس طرح سے آج ہماری نسلوں کو اغوا کرنے کے لیے، کس طرح سے ان کو فطرت سے ہٹانے کے لیے کیسے کیسے طریقے اختیار کر لیے گئے۔ نام مسلمانوں جیسے ہیں، ہماری سوسائٹی کے لوگ ہیں، لیکن جانتے ہیں آپ کہ وہ کس چیز کی وکالت کر رہے ہیں؟ کہ انسانوں کے درمیان فطری رشتہ نہ رہے، گے میرجز، اور اسی طرح سے عورتوں کے درمیان جو غلط تعلقات ہیں، اس کو کس وجہ سے پروموٹ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بیسیکلی نکاح کے خلاف ایک موومنٹ ہے کہ دنیا میں پاک زندگی گزارنے والے لوگ نہ رہیں۔ اور ماضی میں اگر جا کے دیکھیں کہ اللہ نے قوم لوط پر پتھر نہیں برسائے تھے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم کو تباہ و برباد نہیں کر کے رکھ دیا گیا، اس کو زمانوں تک کے لیے، قیامت تک کے لیے مثال نہیں بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ میں یہ بات اس حوالے سے کر رہی ہوں کہ آج ہم ایسے مقام پر آن پہنچے ہیں اپنے اس سفر کے دوران جہاں پر پاک زندگی گزارنے کے بارے میں ابھی بات کرنی مشکل ضرور ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ لیکن ہم جتنی تیزی کے ساتھ نیچے کی طرف جا رہے ہیں، آئندہ یہ بھی امکان نہیں رہے گا، کیونکہ اب اتنی تکلیف دہ صورتحال میں مائیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بچے شادیاں نہیں کرنا چاہتے، کہتے ہیں کہ شادی سے آپ کہتے ہو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سکون ملتا ہے، تو ہمیں تو ضرورت ہی نہیں اس سکون کی، ہم ویسے ہی بالکل سکون میں ہیں، ہمیں ایسی خوشیوں کی ضرورت ہی نہیں۔ ہمیں آپ ایسے بچے پالنے کے لیے کہتے ہیں جن کا پالنا ہمارے لیے عذاب جاں ہو جائے، تو ہم ایسی کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس وجہ سے یہ بڑا ضروری تھا کہ ہم اس موڑ پر مل بیٹھیں۔ آپ اپنے آپ کو یوں محسوس نہ کریں کہ آپ صرف پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ یقیناً ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنا ہے، سمجھنا بھی ہے، لیکن آپ ایمبیسیڈر بننے کے لیے آئے ہیں، ایک پاک زندگی کے ایمبیسیڈر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمبیسیڈر، کہ آپ جو پاکیزگی کا پیغام لیں گے انشاءاللہ دوسروں تک پہنچائیں گے، اور آپ ریزسٹ کریں گے اس چینج کے خلاف جو رب العزت کے پروگرام کے اپوزٹ اس دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی ہے۔ اور یقیناً یہ آپ پہلے بھی چاہتے ہوں گے، لیکن نیچرلی جب انسان کے پاس دلیل کی قوت آتی ہے، جب اسے حقیقتاً پتہ چلتا ہے، تو اس کے لیے اسٹرگل کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔